الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. برادران اسلام، رفقائے محترم، حضرات و خواتین، الحمدللہ رمضان المبارک کے ان مبارک ساعتوں میں ہم اس کے برکات سے فائدہ اٹھانے میں مصروف ہیں. رمضان اب قریب الختم ہے اور ایک عظیم موقع اور توفیق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، اس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. خدا جانے آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے ان ایام میں اور جو کچھ بھی وقت باقی ہے اس کے بہتر استعمال کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. یہ ہماری تربیت کا، ہمارے تزکیے کا، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنے کا ایک بہترین مہینہ تھا. روحانیت اور ہمارے اندر اخلاق اور اخلاقی صفات کو پروان چڑھانے کا یہ بہترین مہینہ تھا. یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے اور مستحکم کرنے، اور عبادات کا اہتمام کرنے، اور پھر خاص طور پر اس کے راتوں میں اپنا احتساب کرنے، خدا کے حضور توبہ اور انابت کے ساتھ رجوع ہونے اور نئے عزم کے ساتھ اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہم نے کوششیں کی ہیں. یہ مہینہ ایک اوور ہالنگ کا مہینہ ہوتا ہے. اس سے گزر کر واقعی ہمیں اپنے اندر وہ قوت محسوس ہونی چاہیے، وہ تازگی محسوس ہونا چاہیے، وہ عزم مصمم ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو ہمیں سال کے باقی 11 مہینوں میں خدا کے دین کی بندگی، خدا کے احکام کی اطاعت اور پھر خدا کے دین کی دعوت اور اقامت کے فریضے کی ادائیگی پر ہمیں نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ لگنے پر آمادہ کریں. رفقائے محترم، یہ رمضان ہمارا غیر معمولی حالات میں ہوا ہے اور ایک بدلی ہوئی شکل میں ہم نے اس کو آبزرو کیا ہے. اجتماعی عبادات سے ہم محروم رہے. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم تراویح سے، سماعت قرآن سے اور جو اجتماعی اسپرٹ رمضان کی ہوتی ہے اس سے ہم محروم رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اور عید بھی ہم اسی طرح انفرادی طور پر منانے پر مجبور ہیں. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد از جلد بہتر بنائے. اور اس وقت لاک ڈاؤن 4.0 کی جو بات چلی ہوئی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مارکیٹ کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک زوروں پر ہے اور کاروبار چل رہے ہیں. اگر بند ہیں تو صرف عبادت گاہیں اور انسٹیٹیوشنز بند ہیں. یہاں شہر بنگلور میں ہماری یہ کوشش رہی کہ ملت کے مختلف طبقات میں، علماء میں، جماعتوں میں ہماری ملاقاتیں رہیں، اور اس صورتحال پر قابو پانے اور مساجد کو بحال کرنے کے سلسلے میں بہت سارے میٹنگز ہوئے ہیں اور اس پر غور ہوتا رہا ہے. توقع ہے کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ اس ضمن میں پیش قدمی ہوگی اور چیف منسٹر سے ملاقات کا بھی منصوبہ پیش نظر ہے ملت کے ایک اجتماعی وفد کے شکل میں، اور ہم اس کا پرزور مطالبہ کرنے والے ہیں کہ مساجد کو بحال کیا جائے اور اس کیفیت کو 2 مہینے سے جو ہم اجتماعی عبادات سے، مساجد سے دور ہو گئے ہیں، اس کیفیت کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش ہوگی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر ہمارے مساجد خصوصاً دیہاتوں میں اور چھوٹے قریوں میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً مقفل ہو گئی ہیں، اور وہاں بعض جگہ اذان کا بھی اہتمام نہیں ہو رہا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ملت کے دیگر افراد سے مل کر وہاں کے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے اور مساجد میں کم از کم
اذانوں کا اہتمام اس دوران ہوتا رہے، اس کی جد و جہد ہمیں کرنا ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے حالات اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ تکلیف ہمیں ہے کہ ہم مساجد سے دور رہ گئے ہیں۔ عید کو بھی ہمیں سادگی کے ساتھ منانا چاہیے، اور خواہ مخواہ ہم نئے کپڑے خریدنے یا پھر شاپنگ وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے بجائے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں اور مستحقین میں جو کچھ بھی ہم اپنا مال صرف کر سکتے ہیں اس کو وہاں استعمال کریں، اور اپنی جگہ عید کو سادگی کے ساتھ منائیں۔ ایک تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ اس وائرس اور اس وبا کے پیش نظر جو طبی ہدایات دیے گئے ہیں، ماسک کا استعمال، بڑے اجتماعات پر پابندی، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات، یہ معاملہ اور کئی مہینوں تک چل سکتا ہے۔ یہ ایک نیو نارمل گویا کہ بن رہا ہے، تو اس میں ہمیں آپسی روابط کو استوار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال الحمدللہ ہو رہا ہے۔ زوم میں ہمارے کئی ایک پروگرام بھی ہوئے ہیں، مرکز سے لے کر مقامی سطح پر رفقا اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کا بھرپور استعمال اس ضمن میں کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے آفیسز اوپن رہیں، اور اس موقع پر خاص طور پر انفرادی ملاقاتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نشستیں اور اجتماعات ہم نہیں کر سکتے ہیں، مگر ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ملاقاتیں ہمارے ملت کے دیگر احباب کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، اور PR لیول کی ملاقاتیں، اور اسی طرح برادران وطن میں بھی جن سے پہلے سے ہمارے روابط رہے ہیں۔ آج جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اس میں غلط فہمیوں کو رفع کرنے اور روابط کو استوار رکھنے کے لیے برادران وطن سے بھی بڑے پیمانے پر انفرادی ملاقاتیں ہونا چاہیے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم زیادہ تر اپنی عبادتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر انجام دیے ہیں، نمازیں اور جہاں ممکن ہوا تراویح۔ تو گھریلو اجتماعات کی اور اپنے خاندان والوں کو اپنے مقصد کا ساتھی بنانے کی یہ ایک بہترین جو موقع ہمیں ملا ہے، اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، اور گھریلو اجتماعات کی شکل کو بھی ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ٹرانسپورٹ بحال ہو جائے تو قریب میں حلقے کی شورا بھی ہوگی، اور حالات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جن آزمائشی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان نئے حالات میں ہماری ترجیحات کیا ہوں گی، اس پر انشاءاللہ شورا غور کرے گی، اور ایک نئے منصوبے کے ساتھ، سالانہ منصوبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ ان ہنگامی حالات میں ہم کو اپنے ٹارگٹس کی حصولی کے لیے، اور جو مختلف شعبے ہیں ہمارے کام کے، ان میں ہم نے جو کچھ پہلے سے طے کر رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اور وائرس کے نتیجے میں کئی ایک مسائل ہمارے سامنے ابھر کر آئے ہیں۔ اس ملک کی حقیقی صورتحال کیا ہے؟ یہاں امیر و غریب کی جو دوری ہے اور جو فاصلے ہیں، اور حقیقی ہندوستان کی شکل و صورت کیا ہے، وہ خاص طور پر مائیگرنٹ لیبرز کے مسائل اور ان کی ہجرت اور ان کے ہجوم اور ان کی اموات اور ان کے ایکسیڈنٹس اور ان کے دلدوز حالات و واقعات جو سننے میں آ رہے ہیں، اس سے ہماری سوسائٹی کی صحیح شکل اور مسائل ہمارے سامنے ابھر کر آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کمزور ہو گئی ہے اور کئی دہائی پیچھے یہ ہو گئی ہے۔ ایک اور پہلو یہ کہ اس موقع پر بھی یہاں فرقہ پرست طاقتیں اپنے ایجنڈا پر برابر کام کر رہی ہیں۔ حراست میں بہت سے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جو NRC وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ سرگرم تھے ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، اور ظلم و ناانصافی کی نت نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان حالات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے، اور ان کی روشنی میں ہمارا نیا منصوبہ بننا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے آگے کے مراحل جو اس ملک کی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور اس وائرس کی وبا کی پیدا شدہ جو تکالیف ہیں، ان میں ہم کو مقامی طور پر اور حلقے کے ہدایات کی روشنی میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے، اپنے پروگراموں کو انجام دینے کے لیے نئے انداز سے کام کرنا ہوگا۔ میں
ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رمضان قریب الختم ہے، عید کی مبارکباد بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلد از جلد ہمیں چھٹکارا دے اور ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور اپنی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، اس سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تقوی رمضان کی خصوصیت ہے اور اسی تقوی کے حصول کی جد و جہد ہم نے اس مہینے میں کی ہے، اور اہل ایمان سے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہم اختیار کریں، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس تقوی کی آبیاری اور اس کی روشنی میں ہماری پوری زندگی کو ہمیں نبھانا چاہیے، ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ تقوی ہماری وہ طاقت بننی چاہیے جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں آمادہ کرے اور ہمارے لیے طاقت فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، حالات کو بہتر بنائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہم سب کو بھرپور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔